تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگیں اور مانگیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے ہیں ادھر سائڈ پہ آ جائیں۔ تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہیں، اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے
قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا اس کو کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہیں کا وہیں, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے. وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ دعا وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے, جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گے. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے ہیں, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے.
ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو۔ اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے۔ بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جب بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے، بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے۔ بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح و شام واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا۔ اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔